اچ شریف، جسے مدینۃ الاولیاء اور مدینۃ السادات بھی کہا جاتا ہے، اسے جغرافیائی، ثقافتی، مذہبی اور روحانی اعتبار سے قبل از اسلام اور بعد از طلوع اسلام منفرد اور ممتاز حیثیت حاصل رہی ہے۔ اچ شریف بہاولپور سے 73 کلومیٹر، احمد پور چرکیہ سے 22 کلومیٹر، علی پور ضلع مظفر گڑھ سے تقریباً 30 کلومیٹر اور 5 دریاؤں کے سنگم پنجنند ہیڈ ورکس سے صرف 12 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ یہ قدیم اور تاریخی شہر حوادث زمانہ کا شکار ہو کر کئی بار اجڑا اور آباد ہوا، تاہم زمانۂ قدیم میں زرخیز اور خوشحال علاقہ رہا ہے۔ اچ شریف کی وجہ شہرت اور بنیادی شناخت اس خطے میں صوفیائے کرام اور بزرگان دین کے مزارات ہیں جو ہر دور میں مرجع خلائق رہے۔ مذہبی، تاریخی اور ثقافتی حوالے سے خاص شہرت رکھنے والے اس شہر میں نامور اولیاء کرام اور تاریخ اسلام کے معروف بزرگان دین تشریف لائے۔ ان کی تشریف آوری سے یہ خطہ اسلام کے نور سے منور ہوا، ظلم کی سیاہ رات کا خاتمہ ہوا اور دین اسلام کے ایسے چشمے پھوٹے کہ دنیا دور دور تک دین حق کی کرنوں سے فیضیاب ہونے لگی۔ برصغیر پاک و ہند میں خاندان سادات نقوی بخاری کے جد امجد حضرت مخدوم شیر شاہ سید جلال الدین حیدر بخاری سرخ پوش بعد از نماز جمعۃ المبارک 5 ذی الحج سن 595 ہجری بخارا میں سلطان سید علی ابو المعید بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علمی، روحانی اور پابند شریعت گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا سلسلہ نسب 17ویں پشت پر شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور 18ویں پشت میں خلیفہ راشد شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے جا ملتا ہے۔ وہ بڑے عالم، عارف باللہ، فقیہ، عابد اور زاہد ولی تھے۔ ان کی شادی حضرت سید بدر الدین بکری رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی سے ہوئی۔ شیر شاہ سید جلال الدین حیدر بخاری کی اچ شریف تشریف آوری کے وقت یہاں کی سرزمین پر اوچا رانی نامی ایک غیر مسلم جادوگر خاتون حکمران تھی۔ ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا۔ مسلمان نہایت ہی قلیل تعداد میں آباد اور ظلم کے شکار قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اوچا رانی ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر نہ صرف مسلمان ہوئیں بلکہ ان کے ہاتھ پر بیعت بھی ہو گئی۔ نیز دعوت حق، تعلیمات اور زہد و تقوی سے متاثر ہو کر نہ صرف اچ شریف کے قرب و جوار کی کثیر آبادی بلکہ دور دراز کے بڑے بڑے قبائل بھی اسلام سے منور اور مستفید ہوئے۔ سید جلال الدین سرخ پوش تقریباً 95 سال کی عمر میں 19 جمادی الاول سن 690 ہجری میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ سید جلال الدین بخاری المعروف جہانیہ جہاں گشت سید جلال الدین حیدر بخاری سرخ پوش کے پوتے تھے۔ مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی ولادت 14 شعبان المعظم سن 707 ہجری میں ہوئی۔ ان کی کاوشوں سے مدینۃ الاولیاء اچ شریف میں جامعہ فیروزیہ کے نام سے ایک اسلامی یونیورسٹی قائم ہوئی جس کے وہ شیخ الجامعہ تھے۔ اس مثالی درس گاہ میں دور دراز سے طلباء حصول علم کے لیے آتے اور زیور تعلیم سے فیض یاب ہونے کے بعد بھٹکے ہوئے لوگوں کو ایمان و اسلام کی دولت سے مالا مال کرتے۔ مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی تعلیمات سے متاثر ہو کر نہ صرف لاکھوں بندگان خدا کلمہ حق پڑھ کر مسلمان ہوئے بلکہ ظاہری اور باطنی فیض بھی پایا۔ انہوں نے اپنی زندگی رب کائنات کی وحدانیت، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تبلیغ، اصلاح معاشرہ اور خدمت خلق کے لیے وقف کر رکھی تھی، اس لیے زیادہ تر وقت سفر میں گزرتا تھا اور اسی وجہ سے ان کو جہاں گشت کہا جاتا تھا۔ انہوں نے 36 حج کیے اور مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، کربلا معلی، نجف، بغداد، سبزوار، ہمدان، تبریز، اصفہان اور کشمیر وغیرہ کا سفر کیا۔ ان کی تاریخ وفات 10 ذی الحج سن 785 ہجری اور مزار اچ شریف میں ہے۔ سرزمین اچ شریف کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اپنے وقت کے بلند مرتبت اولیاء کرام سید محمد عثمان مروندی المعروف سید سخی لال شہباز قلندر
حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہر سال مقررہ ایام میں کچھ دن کے لیے یہاں تشریف لایا کرتے تھے، اور ان تینوں بزرگوں کی میزبانی حضرت مخدوم سید جلال الدین حیدر سرخ پوش فرمایا کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ چار برگزیدہ ہستیاں دین حق کی ترویج و اشاعت کے بارے میں تبادلہ خیالات اور آئندہ کا لائحہ عمل طے کرتی، اور رات کو عبادت اور آرام فرمانے کے لیے یہ چاروں اپنے اپنے حجروں میں تشریف لے جاتے۔ وہ چاروں تاریخ ساز حجرے آج بھی زیارت گاہ خاص و عام ہیں۔ نیز اچ شریف میں مخدوم سید فضل الدین بخاری کے مزار کے قریب اور مسجد حاجات کے شمالی جانب ایک قدیم اور تاریخ ساز کنواں بھی موجود ہے۔ اچ شریف میں مخدوم سید فضل الدین بخاری کے مزار کے بالکل قریب مغربی جانب تاریخی مسجد حاجات ہے، جو مسجد محمد بن قاسم بھی کہلاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق مجاہد اسلام فاتح سندھ محمد بن قاسم نے فتح سندھ کے بعد اس رستے سے ملتان جاتے ہوئے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ یہ برصغیر پاک و ہند کی چند قدیم ترین مساجد میں سے ایک ہے جو فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ اس کی تعمیر میں ماش کا آٹا، ریت اور چونے کا پانی استعمال کیا گیا۔ مسجد کی زیارت اور یہاں عبادت کے لیے نامور اولیاء کرام تشریف لاتے رہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے اس مسجد میں چلہ کشی کی اور اعتکاف کے لیے بھی منتخب کیا۔ یہیں مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے مزار کے بالکل قریب شمالی جانب شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے قدم مبارک کا نشان بھی موجود ہے۔ ایک روایت کے مطابق جہانیہ جہاں گشت ایک بار مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ کے لوگوں نے انہیں کچھ تحائف دیے، جن میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے قدم مبارک کا پر نشان بھی شامل تھا، جو غزوہ خیبر کے موقع پر باب خیبر اکھاڑتے وقت جوش ایمانی سے پتھریلی زمین پگھلنے کے سبب ثبت ہو گیا تھا۔ یہاں موجود دیگر مزارات میں قابل ذکر سید بدر الدین بکری رحمۃ اللہ علیہ، سید صدر الدین المعروف سید راجن بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سید بہاول حلیم رحمۃ اللہ علیہ، سید کبیر الدین حسن دریا رحمۃ اللہ علیہ، سید غوث بندگی رحمۃ اللہ علیہ، سید فضل الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابو حنیفہ ہاشمی قریشی کے مزارات شامل ہیں۔ جبکہ معروف صوفی بزرگ شاعر حضرت بابا بلے شاہ بھی اچ شریف کے خاندان سادات میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم بھی یہیں سے حاصل کی۔ بعد ازاں لاہور تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے قصور جا کر اسے ہی مستقل طور پر اپنا مسکن بنا لیا اور وفات بھی وہیں پائی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔